آقا مدینے والے بگڑی بنائیں گے۔ آقا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے شاہنواز انصاری اور آپ دیکھ رہے ہیں صوفی پوئٹری چینل۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت وقت پر اپنی بیوی اور بچوں سے ملنے مکہ آتے رہے، اور اس بیچ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہو گیا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کچھ سمجھدار ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ جیسے کوئی آپ سے کہہ رہا ہو کہ اپنی سب سے قیمتی اور محبوب چیز کی قربانی کرو۔ یہی خواب آپ کو 3 مرتبہ دکھائی دیا۔ پیغمبر علیہ السلام کے خواب ہم عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک حقیقت ہوتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو اپنی محبوب جان سے پیاری چیز کی قربانی کے لیے حکم دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ بہت بڑا امتحان تھا کہ آپ اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح یعنی اللہ کی راہ میں قربان کر دے، جو کہ آپ کو بڑھاپے کی عمر میں عطا کیا گیا تھا، اور جبکہ وہ جوانی کی عمر میں پہنچنے والا تھا۔ اور اس سے پہلے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بچے کے متعلق میں ایک آزمائش پوری کر چکے تھے۔ یہ جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اپنے بچے اور ان کی والدہ ماجدہ کو اکیلا کمسینی کی حالت میں ایک ایسی جگہ اور ایک ایسی وادی میں چھوڑ آؤ جہاں نہ کوئی ہریالی ہو اور نہ کوئی جانور ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس حکم کو خوشی دل سے پورا کیا، اور ان ماں بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین کر کر چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان لوگوں کو ایسی جگہ سے رزق دیا جہاں سے ان کا وہم اور گمان بھی نہیں تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آزمائش کے بعد ایک اور آزمائش کا سامنا تھا۔ اب آپ کو اپنے اس بچے کو ذبح کرنا تھا، اور اس کے علاوہ آپ کی کوئی دوسری اولاد نہیں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور فوراً اپنے اکلوتے بچے کو ذبح کرنے کا مضبوط ارادہ کر لیا، اور اس کام کو انجام دینے کے لیے وقت نہیں گوایا، اور فوراً اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے یہ معاملہ پیش کر دیا تاکہ وہ باخوشی اور آسانی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر تیار ہو جائے اور اس پر کوئی سختی یا زبردستی ذبح کا عمل سر انجام نہ دینا پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بہت زیادہ چاہتے تھے، وہی آپ کو سب سے زیادہ محبوب اور پیارا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تمہیں یعنی کہ اپنی سب سے محبوب چیز کی قربانی دوں، تمہارا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ نیک صالح بیٹے نے اپنے والد محترمہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی بات کو سمجھنے میں دیر نہ کیا اور عرض کیا، اے ابا جان، اگر یہ اللہ سبحانہ وتعالی کا حکم ہے تو آپ میری قربانی کر دیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پاؤ گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب میں کمال کی فرمانبرداری تھی۔ آپ میں اللہ تعالیٰ اور اپنے والد محترمہ کی فرمانبرداری کا کمال جذبہ موجود نظر آتا تھا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر اس بستی سے دور مینا کی وادی میں لے گئے۔ وہاں شیطان ابلیس انسان کی شکل میں آیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس عمل سے روکنے کی کوشش کی اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے تو بس ایک خواب ہی دیکھا ہے، کیا تم اس کی وجہ سے اپنی اولاد کی قربانی دے دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے جو آپ کو آپ کے اس عمل سے روکنا چاہتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھائی اور شیطان کو ماری تو شیطان غائب ہو گیا۔ پھر دونوں باپ بیٹے کچھ دور ہی چلے تھے کہ شیطان پھر حاضر ہوا اور کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم نے اپنی کوئی محبوب چیز کی قربانی کے لیے کہا گیا ہے تو اپنی اولاد کو چھوڑ کر کسی اور چیز کی قربانی کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر 7 کنکر اٹھائی اور شیطان کو ماری، وہ پھر غائب ہو گیا۔ اب پھر دونوں باپ بیٹے کچھ اور آگے بڑھے تو شیطان پھر حاضر ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر روکنے کی کوشش کی۔ اس بار بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 7 کنکر اٹھائی اور شیطان کو ماری تو شیطان پھر غائب ہو گیا۔ اس طرح شیطان ابلیس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 3 مرتبہ روکا اور تینوں ہی مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان مردود کو 7 کنکر ماری۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد اور عورت پر یہ فرض کر دیا، جو بھی لوگ ہر حج کرے وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو ضرور ادا کرے، اور یہ بھی حج کے ارکانوں میں سے ایک ارکان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان ابلیس نے اپنی اولاد کی قربانی دینے سے 3 بار روکنا چاہا اور تینوں بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے مردود کو 7 کنکر ماری اور شیطان ابلیس مایوس ہو کر غائب ہو گیا۔ اب دونوں باپ بیٹے آگے بڑھے اور ایک مقام پر پہنچ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، آپ میرے ہاتھ پیر باندھ دیجئے اور میری آنکھوں پر پٹی بھی باندھ دیجئے تاکہ آپ میرے گلے پر چھری چلائے تو میں آپ کو نہ دیکھ سکوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر باندھے اور آنکھوں پر پٹی باندھی اور اپنے لگتے جگر کو پیشانی کے بل لٹا دیا اور اپنی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ لی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب اپنے لگتے جگر کو گلے پر چھری چلاؤں اور بیٹے کا چہرہ آنکھوں کے سامنے ہو تو ایک باپ کی محبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے رکاوٹ نہ بن جائے۔ آج تک ساری کائنات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایسی بے مثال قربانی کی مثال نہیں ملتی۔ ویسے تو کئی مثالیں ہیں کہ باپ نے اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں یا جہاد میں قربان کر دیا، لیکن یہاں معاملہ ہی الگ ہے کہ باپ اپنے ہی دل کے ٹکڑے کو خود اپنے ہاتھوں سے صرف اور صرف اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کر رہا ہے۔ اور قربان جاؤں حضرت اسماعیل علیہ السلام پر، جو کہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنے ہی باپ کے ہاتھوں قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ آج کل کی اولاد اپنے ماں باپ کی کتنی نافرمان ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اپنے ماں باپ کو برا بھلا کہنے سے باز نہیں آتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا فرمانبردار بنائے، آمین۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جس جگہ اپنی عبادت کی بات کہی ہے اس سے فوراً بعد والدین کی فرمانبرداری، ادب اور احترام کی بات بھی کہی ہے، یہاں تک کہ کہا ہے کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لگتے جگر بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو منہ کے بل لٹایا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گردن کے پیچھے کے حصے کی طرف سے ذبح کرنے کا ارادہ کیا تاکہ ذبح کرتے وقت آپ اپنے نور نظر کا چہرہ نہ دیکھ پائے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پہلو کے بل لٹایا جیسے کہ ذبح کے وقت جانور کو لٹایا جاتا ہے، اور ان کی پیشانی مبارک زمین سے لگی رہی، اور لٹانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تسمیہ یا الفاظ بسم اللہ اور تکبیر اللہ اکبر کہی، اور بچے نے کلمہ شہادت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، اور قربانی کے لیے تیار ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے لگتے جگر کے گردن پر چھری رکھی اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر چھری چلائی تو اسی وقت اللہ تعالیٰ
کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈھا لے کر آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہاتھ ہٹا کر ان کی جگہ اس مینڈھے کو لٹا دیا، اور اس طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈھے کی قربانی ہو گئی۔ روایتوں میں ہے کہ یہ سفید رنگ کا بڑی بڑی آنکھوں اور بڑے سینگوں والا وہی مینڈھا تھا جسے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حبیل نے قربانی کی تھی، اور ان کی یہ قربانی اللہ تعالی نے قبول فرمائی تھی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ یہ مینڈھا جنت میں 40 سال تک چرتا رہا، جسے جبرائیل علیہ السلام جنت سے لے کر آئے تھے۔ ایک روایت میں پہاڑی بکرا اور ایک روایت میں ہرن بھی بتایا گیا ہے، اللہ عالم، لیکن زیادہ تر علماء نے اس قربانی کے جانور کو مینڈھا ہی لکھا ہے۔ خیر، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دور کھڑا ہو کر مسکرا رہے ہیں، اور ان کی جگہ مینڈھا کی قربانی ہو گئی ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے غیب سے پکارا اور فرمایا، اے ابراہیم، تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا، میں تمہاری قربانی سے راضی ہوا، اور آج سے تم میرے خلیل ہو۔